اچھا جی، علوم الحدیث پی پی ایس سی اسلامیات کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں حجت اللہ بالغہ شاہ ولی اللہ نے کس زبان میں لکھی تھی؟ حجت اللہ بالغہ فارسی میں کہ اردو میں کہ عربی میں؟ کسی نے پڑھی ہے عام میں سے حجت اللہ بالغہ؟ کسی نے پڑھی ہے؟ اچھا، یہ حجت اللہ بالغہ یہ عربی زبان میں نے پڑھی ہے۔ اچھا آگے، عمدۃ القاری بدر الدین عینی کی ہے، آپ بتائیں جو ہے مشکات المصابیح کا انگریزی ترجمہ کس مستشرق نے کیا تھا؟ یہ بڑا سوال ہے ہمیں سوال کیا ہے۔ تو کوبا میں آپ نے 14 دن گزارے تھے، 10 دن بھی آتا ہے اور 14 دن بھی آتا ہے۔ اگر 10 دن لگائیں گے تو وہ 28 سفر کو آپ نکلے تھے تو 7 دن بعد وہاں پہنچے تھے، تو یہ مشہور 14 دن نہیں ہے، آپ 10 ربیع الاول تک۔ اگلا سوال، مسک الختام شرح بلوغ المرام کس نے لکھی؟ نہیں، یہ شرح بلوغ المرام ہے، وہ تو ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے نا۔ یہ کتاب کا نام مسک الختام شرح بلوغ المرام، سید صدیق حسن خان، اون الباری، انہوں نے اون الباری، السراج الوہاج، الحتۃ فی ذکر الصحاح ستہ، یہ بھی کتابیں ان کی ہیں، اور یہ انہوں نے ترجمے بھی کیے ہیں صحاح ستہ کے۔ تو یہ ایک اچھا نام ہے یہ سید صدیق حسن خان۔ نخبۃ الفکر کو کس کتاب کا خلاصہ کہا جاتا ہے؟ سوال تو سمجھے پہلے، اصول حدیث۔ نہیں جی، اصل میں یہ سمجھیں عبد الرحمن بن عثمان مقدمہ ابن صلاح لکھی ہے انہوں نے، تو اس کا خلاصہ تھا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، تو اس کا خلاصہ لکھا گیا تھا نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ گویا کہ یہ 3 کتابیں ہو گئیں۔ کتنی کتابیں ہو گئیں؟ جی، 6 ہجری میں مقدمہ ابن صلاح اور 8ویں ہجری میں ابن حجر اسقلانی۔ عثمان بن ابراہیم بن عثمان نے، عبد الرحمن بن عثمان۔ اچھا، اب اس کو سمجھیں، پہلے لکھی گئی ہے مقدمہ ابن صلاح، اس کا جو ہے نا اختصار۔ اچھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ با- اچھا، پوچھیں۔ روزے روزے 2 ہجری میں روزے 2 ہجری میں، روزے تو زمین پہ فرض ہوئے تھے، آسمان پہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ اس میں بحث ہے لمبی، 10 نبی مشہور ہے۔ کرتے ہیں یہ آخر میں کریں گے، یہ سبق پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تدریب الراوی کس نے لکھی؟ تدریب الراوی کل پڑھا تھا ہم نے، بلوغ المرام، تدریب الراوی اور الدرایا، لسان المیزان، ٹھیک ہے، ابن حجر اسقلانی۔ نہیں، علامہ سیوطی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔
صحا ستہ اور اس کے مصنفین کس نے لکھی؟ صحا ستہ اور اس کے مصنفین، کتاب لکھی ہے مولانا محمد ابدا۔ لسان المیزان کتاب کس نے لکھی؟ ابن حجر اسقلانی نے۔ تہذیب التہذیب کس کتاب کا خلاصہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ تہذیب التہذیب خلاصہ ہے تہذیب الکمال کا، تہذیب الکمال کا، عبد الرحمن مزی۔ آپ بتائیں المعجم المفرس لالفاظ الحدیث نبوی کس نے لکھی؟ پچھلے سال بھی سوال آیا تھا یہ اے جے وینسک ملا یحضرہ الفقی کے مصنف کون ہے؟ یہ چار کتابیں شیعوں کی وہ یاد کر لیں۔ ملا یحضرہ الفقی کے مصنف کون ہے؟ یہ میں نے کل بڑی اچھی ترتیب بتائی تھی، دیکھیں ان کی چار کتابیں: الکافی، دوسری ملا یحضرہ الفقی، نمبر تین الاستبصار، نمبر چار تہذیب الاحکام۔ الکافی لکھی تھی الکینی نے، صاف صاف لفظ ہے الکافی الکینی۔ نمبر دو ملا یحضرہ الفقی، ٹھیک ہے، یہ کمی، پہلا کینی تھا دوسرا کمی۔ نمبر تین الاستبصار اور تہذیب الاحکام، محمد بن علی حسن توسی، یہ دونوں سے لکھی ہیں، تین بندے ہیں، چار کتابیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور یس نو ہی کر دیں، کوئی بندہ نہیں بول رہا، میں بھی پھر میں بھی بور ہو جاؤں گا، میں بھی بور ہو جاؤں گا پھر۔ محمد بن مسلم ابن شہاب ظاہری، جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کو اکٹھا کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر مدینے کا ایک ایک دروازہ کھڑکھڑا کر حدیث لی، کب فوت ہوئے تھے؟ 124 ہجری کو یہ فوت ہوئے تھے۔ ہاں 124 ہجری کو سلیمان بن عبد الملک کے دور میں۔ امام بخاری نے بخاری کتنے سال میں لکھی؟ 16 سال میں۔ صحیح مسلم میں تو متکلم فی روایات 132 ہیں، بخاری میں کتنی ہیں؟ 110۔ دیکھیں میری بات سنیں، ترتیب پتہ کیا ہے؟ ادھر سے ہماری کتاب پیچھے ہے حدیث، ادھر سے آگے تقابل دھیان، ادھر ایک دن پڑھتے ہیں پیچھے اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ دوسرے دن ریویژن کرتے ہیں، مطلب ہماری ایک کتاب دو دو دن کور ہو رہی ہے۔ یہ کل چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ساری۔ طالب الاسناد العالی سنت صحیحۃ کس نے لکھی؟ وہ کس کا مشہور قول ہے، مقول ہے یہ؟ امام حاکم کا۔ تین مقولیں یاد کرنا، یہ طالب الاسناد العالی، یہ امام حاکم ہے، معرفت الرجال نصف العلم علی بن مدینی ہے، الاسناد صلاح المومن یہ امام سفیان ثوری ہیں۔ تین کو مقولیں یہ عربی میں، یہ یاد کر لینا۔ ایک معرفت الرجال نصف العلم، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، علی بن مدینی۔ باقی جو اصل ہے، اسناد اصل ہے، یہ سفیان ثوری۔ آپ بتائیں کہ صحیح بخاری میں روات صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 208۔ اور مسلم میں؟
جن سے روایت لی ہے لوگوں نے آگے، اتنے صحابی ہیں اس میں. آگے سنن ابن ماجہ میں ثلاثیات 5 ہیں. آپ بتائیں. ناصر البانی کب فوت ہوئے تھے؟ مشہور محدث ناصر الدین البانی. 1999 میں. 1999. 1999. جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کی خاطر شام کا سفر کیا تھا. حدیث کن سے لینے گئے تھے؟ عبداللہ بن. آپ بتائیں سندھ کی کس ہستی کو ہر صحاستہ کی ہر کتاب کا شارح سمجھا جاتا ہے؟ جی یہی ہے، ابو الحسن سندھی. آپ بتائیں حدیث قبول کرنے نہ کرنے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ پی پی ایس سی میں ایک یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے جو جواب لگا رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے آپ یہ جواب لگا رہے ہیں؟ میں نے بات کی ہے ماننے اور نہ ماننے، یعنی مقبول غیر مقبول، مقبول اور مردود. سوال سمجھے نا، میں نے بات کی ہے حدیث کو ماننا یا نہ ماننا. مانیں گے تو مقبول، نہ مانیں گے تو مردود. ہاں مقبول، پہلے تو یہی ہے نا، مقبول اور مردود. مقبول کی آگے کس میں ہے؟ صحیح ذاتی، حسن ذاتی، خبر بعد مقبول. ٹھیک ہے. آگے کتاب الفرائض تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کس تابی نے 10 لاکھ درہم خرچ کیے تھے حدیث سیکھنے کے لیے؟ کل بھی بات ہوئی تھی میری. یحییٰ بن معین. شیخ المستشرقین گولڈ زہر کو کہا جاتا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کل بھی بات ہوئی تھی. اگر نہ آئے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے اتنی رات جاگنے کا. فرانس. کل بتایا تھا نا، فرانس میں پہلی جو کانفرنس 19ویں صدی میں ہوئی تھی 1800 کچھ میں، تو یہ اس نے گولڈ ظہیر کے اس نے اکٹھی کی تھی. اچھا یہ دو تین چیزیں کنفیوز کرتی ہیں، یہ دیکھ لیں جی. بخاری اور مسلم میں متکلم فی کتنی ہے، اور یہ روات صحابہ. تو بخاری میں 110 132 متکلم فی ہے، اور بخاری میں جو 208 اور 218. ٹھیک ہے، یہ روات صحابہ کی تعداد ہے. دونوں طرف سے بخاری دو کا فرق آتا ہے، 208 210. ٹھیک ہے. آگے اصول اربع کن کی ہے؟ اصول اربع شیعوں کی. الاستبصار کس کی ہے شیعوں میں سے؟ اگلا سوال. کوفہ میں حدیث جمع کرنے کا کام تو امام شابی میں کیا تھا، اور مدینہ میں امام شہاب ظہری نے. شام میں کس نے کیا تھا؟ جی جی امام مکحول. بخاری اور مسلم میں کتنی روایتیں پائی جاتی ہیں جو متفق علیہ ہیں؟ اس کو یاد رکھنا ہو تو یہ یاد رکھ لیں کہ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا تھا. اتنی روایتیں ہیں یہ متفق علیہ. ٹھیک ہے، اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ. اچھا جی. غزوہ ذات الرقاع میں سب سے پہلے صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی. سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے. کس ہجری کا واقعہ یہ؟ جی 5 ہجری ہے. باقی کسی کو نہیں آ رہا، کیا بات ہے.
نیند کا ٹائم نہیں ہے یہ والا، یہ نیند ختم کرنے کا ٹائم ہے۔ میں آپ کو ایک بات، اچھا جی آگے دیکھیں، قرآن میں خود آیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ آپ بتائیں کہ روزے کب فرض ہوئے تھے؟ شعبان 2 ہجری۔ یہ آپ کا جواب یہ آپ کا جواب مل گیا، آپ نے کہا تھا جی وہ معراج پہ روزے نہیں۔ نہیں نہیں، 6 ماہ کے نہیں روزے پڑتے، نہیں نہیں، روزے نہیں تھے۔ آپ بتائیں فصلوں کی پیداوار پر کتنے وزن زکوٰۃ فرض ہے، کتنے وزن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ہاں جی، 5 وسق، اور ایک وسق میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، 40 من تو نہیں، مجھے اب صحیح ذہن میں نہیں ہے وسق کا وزن کتنا ہے۔ یہ 5 من وسق ہو، وہ تو پھر حساب کر لیں گے نا، 7.5 من تولہ آج کل آ رہا ہے جی، تقریباً 7 لاکھ 8 لاکھ 9 9.5 لاکھ کا آ رہا ہے، 10 لاکھ کا۔ یہ موجودہ دور میں جو زکوٰۃ کا آرڈیننس کب پاس ہوا تھا؟ جنرل ضیاء الحق نے 20 جون 1980 کو پاس کیا تھا۔ آپ بتائیں جنرل ضیاء کب فوت ہوا تھا، شہید ہوئے تھے؟ 17 اگست 1988۔ حج کے کتنے فرائض ہیں؟ حج کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں، اسلامیات لازمی 11ویں کلاس کی اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حج کے 3 فرائض ہیں، احرام باندھنا، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ اچھا، ذو الوجہین کس کو کہا گیا؟ جی منافق کو۔ صلح نامہ حدیبیہ کے وقت زنجیروں میں کون جکڑا ہوا آیا تھا؟ ابو جندل کا اصل نام کیا ہے؟ آس، ابو جندل کا اصل نام آس ہے۔ جی آس۔ اگلا سوال، مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اور اور کوئی؟ اچھا، مرسل کہتے ہیں کہ جو ہے نا آخر سے راوی کا گرا ہوا آنا۔ مرسل کی 2 قسمیں ہیں، مرسل خفی، مرسل اور مدلس، مرسل خفی اور مدلس، یہ دونوں سیم سیم ہے لیکن ان میں فرق ہے۔ مرسل خفی کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنے استاد کا زمانہ پایا اور ان سے احادیث لی، لیکن یہ جو روایت حدیث کر رہا ہے نا، تو یہ اس نے القاء یا سماع نہیں کیا اس حدیث کا، اس کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ مدلس کہتے ہیں ایک بندے نے ملاقات بھی ثابت نہیں اور سماع بھی ثابت نہیں، دونوں کے درمیان 50 یا 70 یا 100 سالوں کا فاصلہ بھی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے اس سے حدیث سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مثال کے ساتھ یوں سمجھیں، علامہ اقبال کا زمانہ ہم نے نہیں پایا یا قائد اعظم کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، ہم کہ جی ہم نے قائد اعظم سے یہ بات سنی ہے، تو یہ مدلس ہو جائے گا، تدلیس ہو جائے گا۔ اور ہم کہیں جی ڈاکٹر قدیر کا زمانہ پایا ہے، تو یہ بات ڈاکٹر قدیر نے یوں کی تھی، ٹھیک ہے ہم نے ڈاکٹر قدیر خان کا زمانہ پایا ہے لیکن ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بات اس بندے نے نہ سنی ہو لیکن اپنی طرف سے کرے تو اس کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ آگے
اگلا سوال، اگلا سوال، حافظ المغرب ابن بر کو کہتے ہیں، حافظ المشرق کسے کہتے ہیں؟ خطیب بغدادی۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس کی تین قسمیں ہیں، کوئی بیان کرے گا؟ جی، نفس، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ یوسف، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ۔ اور نفس لوامہ کا سورۃ القیامہ، نفس القیامہ۔ اور نفس مطمئنہ کا سورۃ الفجر میں۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ اور نفس لوامہ؟ ایک یہ ہے کہ برائی پر ابھارے، اور ایک ہے برائی جو کرے اس پر ملامت بھی کرے۔ اور نفس مطمئنہ اطمینان والا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اچھا، عربوں کا دماغ تین بندوں کو کہا جاتا ہے، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، اور تیسرے کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کب فوت ہوئے تھے؟ 51 کے 61؟ 51 ہجری 61 ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ہی یزید کے بارے میں کہا تھا اس کو خلیفہ بنائے۔ تو دہات العرب، عربوں کا دماغ تین بندے، حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، ابو لولو فیروز اسی کا ہی غلام تھا، ٹھیک ہے۔ اور عمر بن عاص 7ویں ہجری، 7ویں ہجری کو مسلمان ہوئے۔ درہ فرات کے کنارے جنگ بویب لڑی گئی تھی، اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یوم الاشہاد، ٹھیک ہے۔ جنگ بویب درہ فرات کے، ہاں 13 ہجری میں مسلمانوں کا لشکر 8,000 کا تھا اور ایرانیوں کا 1 لاکھ کا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ 8,000 بندوں نے 10 10 بندے مارے تو 80,000 بن جاتے ہیں۔ اچھا آگے، کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا تھا؟ محمد بن مسلمہ نے۔ اور عبداللہ بن عتیق نے کس کو کیا تھا؟ ابو رافع سلام کو۔ یہ کتنے 3 ہجری کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔
بخاری شریف میں دو خارجی راوی ہیں، عمران بن حتان اور ولید بن کثیر۔ آپ بتائیں شیخ الہند کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا اونچی بولیں، جنریٹر چل رہا ہے، میرا جنریٹر چل رہا ہے، تھوڑا اونچی بولیں جی۔ اگلا سوال ہے، واقعہ کرتاس نبی علیہ السلام کی وفات سے کتنے دن پہلے پیش آیا؟ جی 4 دن پہلے۔ اچھا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 4 دن پہلے آپ پر غشی اور بیہوشی کے آثار تھے، تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا تھا قلم اور کاغذ لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا کہ آپ اس ٹائم غشی کے اور بیماری کی حالت میں ہیں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا، اس لیے حضرت عمر نے منع فرما دیا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کے 4 دن بعد آپ دنیا سے پردہ فرمایا، 4 دن بعد۔ اگر آپ نے خلافت کا یہ اعلان کرنا تھا تو آپ 4 دن میں آپ کو ہوش بھی کافی بار آئی تھی، اور آپ نے اگر یہ اتنی اہم تھی تو آپ اس کو کیا کرتے، دوبارہ لکھوا دیتے، ضرور بتاتے۔ پھر اس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو نبی نے کہا لاؤ کاغذ، تو اس نے منع کر دیا حضرت عمر نے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو صلح حدیبیہ میں آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھو، تو حضرت علی نے کاٹا نہیں تھا۔ تو یہ کمال درجے کی جو ہوتی ہے نا محبت ہوتی ہے بندے کی، کہ تکلفانہ انداز ہوتا ہے کس ٹائم کیا کام کیا بات کرنی ہے۔ بے مزا جی بے مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی بے، تو یہ بے منابضہ کسے کہتے ہیں؟ بے منابضہ نہیں، کل پڑھا تھا بے ملامسہ کہتے ہیں چھونے کی بے، اور پھینکنا کپڑے کو پھینکنا بے منابضہ۔ الاسناد صلاح المومن اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل، کس کا قول ہے؟ اب بھی بتایا الاسناد سین ہے، سفیان پہ بھی سین ہے۔ الاسناد من الدین، ولولا الاسناد لقال من شاء وما شاء، کس کا قول ہے؟ اسناد دین میں سے ہے، اگر اسناد نہیں تو لقال من قال، کس نے کیا کہ، تو کس کا قول ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ صحیفہ صادقہ میں کتنی احادیث ہیں جو ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کی ہیں؟ 1000۔ صحیفہ حمام بن منبہ میں کتنی احادیث ہیں؟ 138۔ 138۔ اچھا آگے، مسند علیہ کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ مسند علیہ کے اعتبار سے، مسند علیہ کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں، یہ بات سن لیں، اس کی 4 اقسام ہیں: مرفوع، موقوف، مقطوع اور حدیث قدسی۔ مسند علیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے، سند کی جائے، ٹھیک ہے، تو یا تو سند آپ تک پہنچے گی یا صحابی تک یا تابی تک، اور حدیث قدسی بھی آپ کی ہے، تو اس لیے مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ مسند علیہ کا مطلب ہی سمجھ آ گیا۔ مرفوع حدیث کی مرفوع حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرفوع حدیث کی
تین، جی تین، قولی فعلی تقریری۔ آپ بتائیں صحیح حدیث کی کتنی شرائط ہیں؟ یہ اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات ہیں، اس میں سوال آتا ہے کتنی ہے جی صحیح حدیث کی؟ پانچ، راوی کا عادل ہونا، ضابط ہونا، یا معلل اور شاذ نہ ہونا، اور سند کا ملا ہوا ہونا۔ اس کو یوں سمجھیں گے کامل الضبط، یعنی ضابطہ اس کا دماغ ہے، وہ جو چیز پڑھے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی حدیث صحیح کی اور حسن کی۔ جی حدیث صحیح کہتے ہیں جس میں پانچ شرائط ہوں: راوی کا عادل ہونا، کامل الضبط ہونا، سند کا متصل ہونا، اور علت اور شاذ نہ ہونا۔ حدیث حسن میں جو سب چیزیں وہی ہوتی ہیں، مگر قلیل الضبط ہوتا ہے، یعنی کامل الضبط نہیں ہوتا، ضابطے میں جو اس نے چیز پک کرنی ہے اس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، لیکن وہ مختلف طرق کی وجہ سے ایک حدیث کو مختلف روایتوں کی وجہ سے اس کو دور کیا جائے۔ آپ بتائیں محفوظ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث محفوظ کسے کہتے ہیں؟ اور اوسق سکہ کی مخالفت کرے تو محفوظ، محفوظ۔ آگے اگلا سوال، مقلوب کس کو کہتے ہیں؟ مقلوب حدیث، جی مقلوب کا معنی ہے مقلوب کا مطلب ہے الٹ پلٹ کرنا۔ کبھی وہ سند میں بندوں کو آگے پیچھے کرے گا، کبھی وہ متن میں حدیث کے الفاظ آگے پیچھے کرے گا۔ اس کو حدیث مقلوب کہتے ہیں، الٹ پلٹ کرنا۔ سند عالی کسے کہتے ہیں؟ عالی اور نازل۔ جی عالی کہتے ہیں بلند کو، اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں بلند کا مطلب ہے جتنے کم راوی ہوں تو اتنی وہ حدیث بلند ہوگی، عالی ہوگی، ثلاثی ہوگی۔ اور نازل کہتے ہیں جو عالی کی ضد ہے، یعنی جس میں راویوں کی تعداد عالی کے مقابلے میں زیادہ ہو، اس کو نازل کہتے ہیں۔ جی جی، اب کوئی اور بندہ بھی اوکے یس نو کرے، اکیلا ایک بندہ ہی بول رہا ہے، ایک ہی جواب دے رہا ہے، کیا بات ہے؟ اب اچھا آگے، آگے مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند، حروف تہجی کے اعتبار سے یا صحابہ کی ترتیب کے حساب سے؟ الکفایہ فی علم روایا کس نے لکھی؟ دو تین بار بتا چکا ہوں، خطیب بغدادی نے الکفایہ، جی خطیب بغدادی نے۔ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے بھی بتایا میں نے، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔
اگلا سوال، اسماء الرجال میں کتنے لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں؟ کس نے؟ 5 لاکھ لوگوں کی۔ تاریخ کبیر کس نے لکھی؟ التاریخ الکبیر کس نے لکھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں حروف تہجی کا اعتبار کیا ہے۔ اسد الغابہ کس نے لکھی؟ اسد الغابہ، اسد الغابہ، ابن اسیر۔ ہاں، الکامل فی التاریخ بھی ان کی ہے، ابن اسیر کی۔ تہذیب و تہذیب اور تقریب و تہذیب کس نے لکھی؟ جی، تہذیب الکمال کس نے لکھی؟ تہذیب الکمال، الرحمن المزی۔ مزی، مزی کے مزی؟ ٹھیک ہے۔ امام مالک کی موتا امام مالک میں کتنی روایتیں ہیں؟ 1720 روایتیں ہیں۔ آپ بتائیں، شاہ صاحب نے ابن ماجہ کی جگہ کس کتاب کو، سنن نسائی کی جگہ کس کتاب کو صحاح ستہ میں شامل کیا ہے؟ سنن نسائی کی جگہ کہ ابن ماجہ کی جگہ؟ ماجہ میں تو 5 ثلاثیات ہیں، تو پھر کیسے؟ جی، ابن ماجہ کی جگہ پر انہوں نے اس کو موطا امام مالک کو شامل کیا ہے، اور اس لحاظ سے انہوں نے شروحات بھی لکھی ہیں۔ کتاب الام کس کی ہے، اور کس فن کی کتاب ہے؟ ہم حدیث کا پورشن پڑھ رہے ہیں، حدیث کا۔ فقہ الحدیث یا اصول حدیث۔ اور ان کی کتاب رسالہ وہ کس فن کی ہے؟ فقہ پر۔ اچھا، آگے، مشکات المصابیح کس نے لکھی؟ امام بغوی کی ایک تفسیر بڑی مشہور ہے، کسی کو نام آتا ہے؟ جی، معالم التنزیل۔ مشکات المصابیح میں کتنی روایتیں ہیں؟ تقریباً 5000۔ اچھا، آپ بتائیں کہ مشکات المصابیح میں کتنی فصلیں ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اس کا۔ نہیں، اصل میں یہ کتاب جو ہے نا، مشکات المصابیح، یہ بڑی نا ایک متن کی کتاب ہے، متن الحدیث کی کتاب ہے، اور بڑی نا اس نے عجیب سا لکھا ہے۔ ایک کیا کیا انہوں نے، پہلی فصل میں امام بخاری امام مسلم کی روایات کو لے کے آئے ہیں بس، اور دوسری فصل میں ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ درامی کی روایات کو شامل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 فصلیں ہیں، پہلی فصل میں امام بخاری مسلم کی روایات، اور دوسری میں ابن ماجہ نسائی وغیرہ کی۔ ٹھیک ہے،
دو جلدیں ہیں، فصل کا مطلب ہے جو اندر ہم پڑھتے ہیں نا، ان پڑھنے میں جو ان میں دو چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک ایک فصل ہے، اور اس میں صرف امام بخاری مسلم کی روایات ہوں گی، اور یہاں سے آگے ایک فصل ہے، اس میں جو ہے نا یہ، اگر آپ مدرسے میں پڑھے ہیں تو وہاں پڑھانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ اس میں یہ طریقہ کار ہے۔ جی ہر ابھی آپ نے کہا اس کی دو جلدیں ہیں مشکات کی، نہیں دو فصلیں کا، جی جو میرے پاس ہے بڑی وہ دو جلدیں ہیں، جو مکتبہ قدیمی والوں کی۔ جی دو جلد۔ الموجم المفرحس لالفاظ الحدیث نبوی کس نے لکھی؟ نہیں، یہ پہلے جواب آپ اس کے نا نو بندے تھے، ایک جماعت نے ترتیب دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ایک جماعت، پوری جماعت نے۔ اچھا آگے، الاستبصار کس نے لکھی؟ محمد بن حسن توسی۔ اچھا، المصفا تو عربی میں ہے، مصفا فارسی میں اس میں عربی میں ہے، مصفا فارسی میں اور مصفا عربی میں ہے۔ آپ بتائیں کہ نواب صدیق حسن نے کل کتنی کتابیں لکھی؟ 222، 112، 2222، 222۔ فضائل صحابہ لکھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے، کب ان کی وفات ہوئی ہے؟ اور ان کی شرح بڑی مشہور ہے ابو داؤد کی۔ یہ وفات آپ اندازہ کریں جب قائد اعظم کے 14 نکات ہوئے تھے، 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، تو نکالے ڈیٹ۔ جی نکات کب پیش ہوئے تھے؟ جی جی 1929 کو۔ ان کے 7 سال بعد انور شاہ کشمیری فوت ہوئے تھے، اور 8 سال بعد عبد الرحمن مبارک بڑی فوت ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور پاکستان بننے کے 2 سال بعد شبیر احمد عثمانی فوت ہوئے تھے۔ آپ بتائیں اگلا سوال، یہ کافی ہو جائے گا، میں اب سوالات کی طرف جاتا ہوں، یہ آخری کلاس ہے بس، یہ جو ہے نا تھوڑا ٹائم رہ گیا، بس کر لیتے ہیں اس کو بائنڈ اپ۔ آپ بتائیں تجرید اسماء صحابہ کس نے لکھی؟ امام زاہبی نے۔ لولا اسناد لقال لمن شاء وما شاء کس کا قول ہے؟ اگر اسناد نہ ہوتی تو جو مرضی جو کچھ مرضی کہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا اگلا سوال، حدیث میں سمسار کا لفظ ہے، سمسار، اس کے معنی کیا ہیں؟ ہاں دلال، یہ پراپرٹی میں جو فراڈ لگاتے ہیں دلال، ہر بندہ سمسار۔ جی سیم میم سم، سم یا سم سار، سم سار یا سم سارا پتہ نہیں زیر زبر لگنی ہے کہ نہیں، میں نے تو سمسار پڑھا ہے۔
اچھا آگے، حفاظت حدیث کس نے لکھی؟ اصل میں نا چن چن کے سوال مشکل نکال رہا ہوں، باقی تو آسان آسان ہے۔ خالد الوی، راوی السنہ و محدث الصحابہ کس صحابی کا لقب ہے؟ اگر تعریف آتی ہے نا، اگر تعریف آتی ہے محدث کی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جی ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، یہی ہے۔ جی محدث الصحابہ، محدث کہتے ہیں جسے سب سے زیادہ احادیث آتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 5374 احادیث کس سے مروی ہیں؟ جی، ان کا اصل نام عبد الرحمن ابن سخر تھا، اور یہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اخبرنا اور ایک ہوتا ہے حدثنا۔ حدثنا کسے کہتے ہیں اور اخبارنا کسے کہتے ہیں؟ اگر آت نہیں نہیں، وابی قال حدثنا، ہم پڑھتے نہیں ہیں مدارس میں، وابی قال حدثنا سفیان بن ثوری وابی قال حدث، تو یہ کہتے ہیں حدثنا کہتے ہیں استاد پڑھے اور شاگرد سنے۔ حدثا کا مطلب ہے بیان کرنا، تو ماضی کا صیغہ ہے حدثا، استاد نے بیان کیا نہ ہم سے۔ تو اخبارنا کا مطلب ہے خبر دینا، تو اس نے خبر دی ہمیں، ٹھیک ہے، مطلب ہم نے پڑھا، استاد نے سنا اور استاد نے سر ہلا دیا، تو یہ خبر ہے۔ تو استاد پڑھے شاگرد سنے، اخ حدثنا، شاگرد پڑھے استاد سنے تو اخبارنا۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی ہے، آپ بتائیں اضطراب حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسد الغابہ کس نے لکھی؟ ابھی سوال ہوا ہے۔ ابن اسیر، الکامل فی التاریخ والے۔ متواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبر متواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ متواتر لفظی، متواتر معنوی۔ صحیح ذات ہی کی کتنی قسمیں ہیں اور کتنی شرائط ہیں؟ ابھی میں نے بتایا پہلے، ابھی میں نے بتایا پہلے، جی، عادل ہونا، کامل الضبط ہونا، متصل ہونا، سند کا متصل ہونا، علل اور شاذ نہ ہونا، اور صحیح لغیری کی 4 ہیں، اور ترک روایات کی وجہ سے اس کو 5 کی جاتی ہیں۔ آگے، تدوین حدیث تو مناظر حسن گیلانی کی ہے، آپ بتائیں کہ ابن ماجہ کب فوت ہوئے؟ کتنے؟ ہاں، 273۔ جی، آئینہ پرویزیت کس نے لکھی؟ عبد الرحمن کیلانی نے آئینہ پرویزیت لکھی۔ آگے اگلا سوال، مشکات المصابیح کا ترجمہ انگلش میں رابسن نے کیا تھا، آپ بتائیں کہ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ کوئی راوی سند میں یا سند میں متن میں تقدیم و تاخیر کرے تو کیا کہتے ہیں؟ مقلوب۔ اصول حدیث پر پہلی کتاب کون سی ہے؟
ہاں، وہ کس نے لکھی؟ کس نے؟ ابن خل ابن خلال؟ جی، رام مہر رام مہر مزی؟ المحدث الفاصل بین؟ رام رحمز کیا ہے؟ رام ہرمزی؟ اچھا، مشرقین کی ایک جماعت نے حدیث کے بارے میں کام کیا تھا، کیا کام کیا تھا؟ موجب المفرس؟ یہی ہے، یہ بیان کیا المحدث الفاصل۔ امام نووی نے کتاب لکھی تھی التقریب، اس کی شرح امام ابن حجر اسقلانی نے کس نام سے لکھی؟ جلال الدین سیوطی نے کس نام سے لکھی تھی؟ وہ تو جمال الدین مزی کی ہے۔ امام نووی کی کتاب ہے التقریب، تو امام جلال الدین سیوطی نے اس کی شرح لکھی تھی کس نام؟ تدریب الراوی۔ اچھا صاحب چلان لگا کس نام سے؟ جی جی، امام نووی کی کتاب تقریب، اس کی شرح کیا تھی؟ تدریب الرابی۔ جی، امام دار الحجرہ کس کا لقب ہے؟ امام مالک۔ آپ ایک سوال کریں، میں جنریٹر کی تار لگا کے آیا۔ جی آ گیا ہوں آگے۔ آپ نے عبد القیس کے وفد کو 4 برتنوں میں کھانے سے منع کیا تھا، آپ بتائیں ہنتم کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں نہیں نہیں، مٹی خون اور بال کو ملا کر جو برتن بنایا جائے۔ اور دبا؟ دبا کون سا برتن ہے؟ کدو کا۔ اور نکیر؟ لکڑی، درخت کو کھوکھلا کر کے۔ مزفت یہ ہے تارکول۔ بے مخابرہ کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں، وہ تو مزابن ہے نا۔ نہیں، مدارت۔ نہیں، وہ تو درخت پر لگے پھل اترے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرنا بے مزابنہ کہلاتی ہے۔
کپڑوں والی اور ہے، وہ منابذہ۔ صحیح مسلم پر تراجم ابواب تو امام نوبی نے لکھے تھے۔ آپ بتائیں پہلا شخص جس نے حدیث میں تفتیش اسناد کی تفتیش کی تھی کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، حضرت علی کی روایات تو 586 ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایسی روایت جن میں دو دوست یا دو ساتھی آپس میں روایت کریں، کچھ اس سے روایتیں اس سے ہیں، کچھ اس کی روایتیں اس سے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی، ایسے ہی ہے، مدبج۔ جبل عرفات، وہاں پر عمرہ وہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، تو کہاں پر یہ واقع ہے؟ میدان عرفات۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کی سن وفات 852 ہجری ہے۔ امام حسن و حسین کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبتین۔ آگے، وہ حدیث جس میں ضعف تو پایا جائے لیکن اس ضعف کو متعدد طرق کی وجہ سے دور کر دیا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ اصل لذاتی ہی۔ اچھا، یہ ہم نے کل پڑھی تھی۔ صحیح لی ذات ہی کہتے ہیں جس میں 5 شرائط ہوں، صحیح لی غیری کہتے ہیں جن میں 4 شرائط ہوں، کامل ضبط کی کمی ہو لیکن اس کمی کو متعدد طرق کی وجہ سے دور کر دیا جائے۔ آگے حسن لی ذات ہی کہتے ہیں جو صحیح لی غیری سے کم ہو لیکن اس کے طرق کو اس میں جو کمی ہے وہ دور نہ کی جا سکتی ہو۔ اور صحیح لغوی حسن لغوی کہتے ہیں جس کی کمی کو مختلف طریقوں سے یا روایتوں کے اسناد سے اس کو دور کیا جائے، لیکن یہاں پر جو اب حسن ذاتی ہے، اب غیری ہے ہی نہیں، اب کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، گلدستہ میں غلط لکھی ہوئی ہے تعریف، کیونکہ یہ تعریف ایسی جو تعریفیں آتی ہیں نا، جو بندے نے صحیح بھی یاد کیا ہوتا ہے وہ بھی گڑبڑیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہاں دفن ہوئے؟ بغداد میں۔ بغداد میں۔ غزہ میں کون فوت ہوئے ہیں غزہ میں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کثیر الروایہ میں چھٹا نمبر کس کا ہے؟ نہیں، آیت کلالہ بھی آئی ہے ان کے بارے میں۔ جابر بن عبداللہ کثیر الصحابہ میں 5واں نمبر کن کا ہے؟ حبر الامہ ترجمان القرآن۔ ترجمان القرآن حبر الامہ۔ تیسرا نمبر کس کا ہے کثیر الصحابہ میں؟ انس بن مالک۔ جی، کثیر الاولاد، کثیر الاولاد اور خادم رسول۔ نہیں وہ
اچھا آگے لائٹ آ گئی ہے وہ بند کرنے گیا تھا. اچھا نجش کدے کہتے ہیں نجش؟ جی ولا تناجشو، ولا تناجشو، بغیر خریدنے کے بولی لگانا. ما ذهاب العلم اذهاب الاسناد. امام اوزائی کا ہے، آپ بتائیں مناولہ کسے کہتے ہیں؟ جی شیخ اپنی جو لکھی ہوئی روایات کا مجموعہ طلباء کو دے دے تو مناولہ کہلاتا ہے. اگر وہی لکھا ہوا خود بچوں کو مل جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ وجادہ. وجادہ شیخ خود دے تو مناولہ، اگر خود مل جائے تو وجادہ. ڈاکٹر حمید اللہ 202 میں فوت ہوئے. 12 خطبات بہاولپور کے مشہور ہیں. آپ بتائیں جابر بن عبداللہ کے صحیفے میں کس قسم کے احکامات تھے؟ حج کے متعلق. آپ بتائیں ذوی الفروز کی تعداد کتنی ہے؟ 12 کے ساتھ 7. اور ذوی الانصاب کی؟ انصاب کی نہیں. ذوی الفروز کی تعداد 12 ہے، ذوی الانصاب کی تعداد 7 ہے، مصارحت کی تعداد 4 ہے. یہ جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں نا شادی کے بعد. اب کسی کے علم میں اب دماغ کی دہی بنی ہوئی ہے، اب میں کہاں سے نکالوں اس کو؟ میں نے وہ کتاب بتا دیا. انصاب کی تعداد 7 ہے، اور ذوی الفروز کی تعداد 12 ہے، اور مصاہر کی تعداد 4 ہے. اور جو وراثت کے معنی وراثت 4 ہیں، اور اسباب وراثت 3 ہے. کہ اسباب وراثت 4 ہیں؟ 3 ہے. ٹھیک ہے آگے. آخری سوال ہے جی، اس کا آخری سوال. آخری سوال کسے کون سا پڑھو؟ وہ حدیث جس کے خلاف کوئی اور حدیث نہ لائی گئی ہو کیا کہلاتی ہے؟ یا ایسی حدیث جس کے متن میں بہت سارے مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ غریب الحدیث. قرآن میں پتہ ہے نا غریب غرائب القرآن، تو ادھر غریب الحدیث.